بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے 10 حرفی والا قانون پڑھا تھا۔ آج اس کے مشق کرنے لگے ہیں۔ ذرا بورڈ پر نظر رہے، قلم اور کاغذ سامنے رکھیے، پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ 10 حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ 10 حروف فا کلمہ میں آ جائیں تو باقی قوانین ان کے لیے ہو چکے ہیں، اور اگر یہی 10 حروف سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، دال، ذال، زا اور ثا، یہ 10 حروف اگر باب افتعال کے عین کلمہ میں آئے تو اظہار بھی جائز ہے اور ادغام بھی جائز ہے، مگر ادغام کے 2 طریقے ہیں۔ اب اظہار کیسے جائز ہے؟ مثلا ہمارے پاس مثال ہے کسبہ سین کا۔ اس ایک کو ہم واضح کریں گے، بقایا پر آپ خود پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ کسبہ سے جب ہم باب افتعال بنائیں تو بن جائے گا اکتسبہ۔ اب اس کو اکتسب یکتسب اکتساباً پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں ادغام کرنا چاہے تو اس میں ادغام کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس تائے افتعال کو سین کریں گے، شین کی صورت میں شین کریں گے، صاد کی صورت میں صاد، ضاد کی صورت میں ضاد، اسی حساب سے آگے جائیں گے۔ تو تا افتعال کو ہم سین کریں گے تو بن جائے گا اکسسبہ۔ اب جب اکسسبہ بن گیا، یہاں تک یہ کام تو لازمی ہے، پھر اس کے آگے 2 راستے بنتے ہیں، ادغام کے 2 طریقے بنیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے سین کی حرکت کو ہم نقل کریں فا کلمہ کی طرف، تو یہ پھر بن جائے گا اکسسبہ، اور اب سین کا سین میں ادغام کر لیں گے اور حمزہ وصلی کو ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گرائیں گے تو بن جائے گا کسبہ۔ یہ تو ایک طریقہ ہوا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تائے افتعال کو سین کریں گے تو اکسسبہ بن جائے گا۔ اب حذف حرکت کریں گے کہ پہلے سین کی حرکت کو ہم گرائیں گے تو بن جائے گا اکسسبہ۔ اب دیکھیں کاف بھی ساکن ہے اور سین بھی ساکن ہے، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلی ساکن کو ہم کسرہ کی حرکت دے دیں گے تو یہ بن جائے گا اکسسبہ۔ اب حمزہ وصلی ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گرائیں گے اور سین کا سین میں ادغام کریں گے تو بن جائے گا کسبہ۔ یہ ہمارے ادغام کے 2 طریقے ہو گئے۔ اب اس قانون کو اور چلانے کے لیے اور اس کے ذریعے باب بنانے کے لیے ہمیں ایک طریقہ اپنانا ہوگا، میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، باقی آپ خود پریکٹس کیجئے انشاءاللہ۔ یہ اب اظہار اس طرح جائز ہے، اکتسب یکتسب اکتسابا فهو مکتسب، یہ پورا باب اسی طرح پڑھنا جائز ہے۔ اس میں ہم ادغام کرتے ہیں تو ادغام کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم تا کو سین کر لیں گے، سارے صیغوں میں تا کو سین کر لیں گے تو بن جائے گا اکسسبہ، یکسسب، اکسسابا، فهو مکسسب۔ اب پہلے سین کا حرکت فا کلمہ کی طرف نقل کریں گے، اب یہ بن جائے گا اکسسبہ، یکسسب، اکسسابا، فهو مکسسب۔ اب سین کا سین میں ادغام کریں گے اور فعل ماضی کے پہلے صیغے میں اور مصدر میں، ان میں حمزہ وصلی ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا کسب یکسب کسابا فهو مکسب۔ یہ ادغام کا پہلا طریقہ ہے۔ اسی طرح پورا صرف صغیر اور پورے باب آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ادغام کا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم تا کو سین کر لیں گے تو یہ بن گیا اکسسب یکسسب اکسسابا فهو مکسسب۔ تو اب یہاں سے آگے پھر ہمارا کام سٹارٹ ہوگا کہ ہم سین کی حرکت کو گرا دیں گے، پہلے سین کی حرکت کو ہم گرا دیں گے۔ اب یہاں پر 2 ساکن جمع ہو رہے ہیں، اب جب 2 ساکن جمع ہو رہے ہیں تو پہلے ساکن کو ہم کسرہ کی حرکت دے دیں گے اور حمزہ وصلی کو ماضی میں اور مصدر میں گرا دیں گے، ماضی مجہول میں بھی اسی طرح گر جائے گا اور امر میں بھی گر جائے گا۔ ابھی پھر بن جائے گا کسب یکسب کسابا فهو مکسب۔ اسی طرح سارے باب میں اس صورت میں فا کلمے کے نیچے زیر ہوگا،
اسی طرح باقی مثالوں میں آپ خود ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ جو بات سمجھ نہ آئے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے سامنے آ چکا ہے اور لوگوں کے اندر لگا ہوا ہے، آپ اس پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔